شرار غم میسوزم به تمامی وجود، ز شرار غم میسوزم به تمامی وجود. دوباره باید بخونم یکی بود یکی نبود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور یا علی مدد۔ 1441 ہجری کے ربیع الاول کی 3 تاریخ ہو گئی۔ آج جمعے کا دن ہے اور آج کا دن ویسے بھی امام زمانہ سے منسوب ہے، اور آج جو سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک تکرار چل رہی ہے، ایک سوشل میڈیا کی جنگ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عبدالستار جمالی نامی شخص نے توہین امام زمانہ کی ہے، اور اس حوالے سے ہم جتنا بھی احتجاج کریں کم ہے، کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ ہندہ صفت مائیں ہی پیدا کر سکتی ہیں، وہ یزید کی شکل میں ہوتے ہیں یا جمالی کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ ماؤں کی خطاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماؤں کی کردار کی تشہیر ضرور کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے پالا گیا اور کس طرح سے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، اور کتنے ناموں کے ساتھ آئے ہیں یہ بھی اپنا بتاتے ہیں۔ اگر اہل بیت سے ظاہر ہے کہ اس دور میں یہی ہمارے پاس پیمانہ ہے کہ کوئی بھی اگر اہل بیت سے کسی کو ٹکراتا ہے، اہل بیت کے کردار سے کسی کردار کو ٹکراتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کبھی جمالی جو ہے اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، اسے سر عام پھانسی دی جائے ہم اہل بیت ٹی وی سے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ اہل سنت برادران ہمارے اظہار لا تعلقی کریں، کیونکہ اس کا حلیہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے ملتا جلتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید اہل سنت کے اندر کے عقیدوں میں یہ بھی شامل ہے جو جمالی نے کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے اہل سنت بھائی جتنے ہمارے اہل بیت ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے آج میں گزارش کروں گا، آج وہ ہمت کریں، کال کریں اور عبدالستار جمالی کی مذمت کریں تاکہ ان کے اوپر سے یہ دھبا ہٹ جائے، کیونکہ اس کی شکل اور صورت جو ہے وہ وہی ہے جو خارجیوں کی ہوا کرتی ہے، جو رسول نے خارجیوں کا حلیہ بتایا ہے وہی بالکل صورت ہے۔ تو جب خارجی ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی ہی باتیں کرے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی مانی شخصیت سید اسد رضا بخاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج جمعے کا دن ہے اور امام زمانہ سے منسوب ہے، اور آج سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان مچا ہوا ہے اور ہر شخص اپنا حق ادا کر رہا ہے، حق کے وفاداری، اہل بیت سے جو وفاداری کرنے کا حق ہے وہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ اور آج پتہ چل رہا ہے کہ امام زمانہ کے کتنے سپاہی موجود ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں جو اس ملعون کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً حقیقتاً جو آپ بیٹھے فرما رہے ہیں اسی طرح ہی ہے۔ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے اظہار کیا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے، اس جیسے کئی ہیں جو اظہار ظاہر نہیں بھی کرتے مگر وہ اپنے دل میں ایسی عقیدہ یہی ہے ان کا۔ جی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مائک اپنا صحیح کرنا ہے آپ کے مائک سے، جیسے گھاس پھوس کے تنکے ہوتے ہیں، جی ویسے ان کی مثال ہے۔ مطلب ان کا کوئی خاص وجود یا کوئی اتنی وہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ مطلب اب جس طرح ان کے خلاف وہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور آپ نے کہا کہ اہل سنت برادران بھی اس میں حصہ لیں، سوشل میڈیا پہ حصہ لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے برادران اہل سنت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس میں حصہ لے رہے ہیں کہ اس نے جو بھی کہا ہے اس نے غلط کہا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک پروٹیسٹ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا جمعے کا دن ہے، واقعتاً حقیقتاً یہ روز جمعہ منسوب ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدر سے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ ایسے بلکہ یہاں وہ ایک بات یاد آ گئی، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، یقیناً آپ سے بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی کتنا ہی چاند پہ بھونکتا رہے، چاند کی روشنی میں فرق نہیں آتا۔ یہاں سے ایک جو پہلو ابھرا ہے تھوڑا سا، وہ میں نے کچھ کمنٹس کی صورت میں دیکھا ہے، لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ واقعتاً شیعوں کا کوئی 12واں امام ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ پیدا ہوگا۔ برادران اہل سنت میں تجسس ہوا کہ اچھا کوئی ہے امام زمانہ۔ تو بہرحال شدید ترین الفاظ میں مذمت ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے حکومت پاکستان کو بھی کہا ہے کہ اس کے حوالے سے نوٹس لیا جائے۔ اور یہ جو دن ہے خصوصاً آج جمعے کے حوالے سے، یہ اس ہستی کا دن ہے
کہ جس کے زیر سایہ روئے زمین پر رہنے والی مخلوق مہمان خصوصی ہوتی ہے. اور باقی ایام بھی چونکہ ائمہ سے منسوب ہے مگر جمعے کا دن خصوصاً. ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا عیسیٰ بن مہدی جوہری کا. یہی میں عرض کرنا چاہوں گا میزبان کتنا کریم ہے. اس زمن میں عیسیٰ بن مہدی جوہری کہتے ہیں میں نے سفر حج کیا اور میرا ارادہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں ضرور جاؤں گا. کوفہ سے چلا. کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کچھ لوگوں میں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. جب میں کوفہ مکہ کے درمیان مقام میں فیل پر پہنچا تو میں بیمار ہو گیا. اس بیماری کے عالم میں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے مچھلی اور کھجوریں دودھ مل جاتا تو کیا ہی کمال ہوتا. یعنی ایک کمبینیشن بڑا عجیب سا اس کے ذہن میں آیا مچھلی اور دودھ کے حوالے سے. تو کہتے اس حال میں مدینہ پہنچا. مقام سریہ کا بتایا گیا کہ جہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور میں وہاں پہنچا. ایک محل ہے جس کے باہر میں نے نماز ادا کی. میں نے وہاں آمد و رفت دیکھی تو میں نے وہاں نماز ادا کی. کہتے میں نے بھیڑ بکریوں کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا, نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی پروردگار میرا اگر کوئی چھوٹا سا بھی عمل تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو قابل قبول ہو تو مجھے اپنے وقت کے امام کی زیارت کا شرف عطا ہو. تو وہ کہتے ہیں اسی کیفیت میں پروردگار نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور خادم نے آواز دی عیسیٰ بن مہدی جوہری آپ کو زمانے کے امام نے بلایا ہے. کہتے میں نے دیکھا سین میں ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا اور کمال یہ تھا کہ اس دسترخوان پہ مچھلی کھجورے اور دودھ رکھی تھی جو میں نے خواہش کی تھی. تو کہتے یہ سامنے رکھی ہے اور مجھے کہا گیا کہ جی بھر کر کھاؤ. میں نے سنا تو مجھے صاحب الزمان کی صداقت کا علم ہو گیا. اور کہتے ان کی صداقت کا یہ منہ بولتا میرے لیے ثبوت بھی تھا. اور سوچا میں جب تک اپنے آقا و مولا کی زیارت نہ کر دوں اس وقت تک میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. ابھی میں سوچ رہا ہوں مجھے محل کے اندر سے گوشے سے آواز آئی عیسیٰ بن مہدی جوہری پہلے کھانا کھائیے پھر ہمارے پاس آئیے گا زیارت کے لیے. یعنی دلوں کے حال. آگے کہتے ہیں پھر میں دسترخوان پر بیٹھا. گرم کہتے ہیں مچھلی تازہ تلی ہوئی اور پھر جسے بھاپ بھی کہتے اٹھ رہی تھی اور کھجورے اور دودھ. کہتے میں کھانا شروع کیا اور کہتے میں نے بہت کچھ کھایا اور اس کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے تو اتنا زیادہ کھا لیا ہے حالانکہ میری بھوک ختم نہیں ہوئی. اور کہتے پھر یہ ذہن میں خیال آیا کہ اچھا نہیں لگتا میزبان محسوس نہ کریں وہ اتنا ہی کھا رہے. تو کہتے پھر یہ میں نے جو ہی سوچا پھر مجھے آواز آئی عیسیٰ بن مہدی جوہری یہ عام طعام نہیں یہ دنیا میں بنا ہوا طعام نہیں یہ جنت کا طعام ہے. سبحان اللہ. سرکار یہ جملہ نقصان نہیں دے گا ظاہر ہے جنت کا بنا ہوا ہے اور امام کے دسترخوان پہ تو نقصان کیسے دے سکتا ہے. کہتے میں نے غذا بے تحاشا کھائی پھر میں کھانا شروع اور پھر میں نے ایک جگہ پہ آ کے ایک وقت میں نے پھر چھوڑ دیا اور میں اس نیت سے اٹھا کہ میں اپنے ہاتھ تو جا کے کہیں دھوں. پھر آواز آئی عیسیٰ بن مہدی جوہری اپنے ہاتھوں میں مشک عنبر کی خوشبو کو محسوس کیجیے. آپ کے ہاتھوں کو مشک عنبر کی خوشبو ہے. اور کہتے پھر میں نے کہا کہ آپ احسان فرمائیے شرف ملاقات. کہتے مجھے بلایا گیا اندر کمرے میں میں نے جا کے سرکار کو سلام کیا. کہتے چھ ہے انور یہ صاحبانی کتاب نے لکھا ہے بیان اسی طرح میں کتابوں کے حوالے بھی دوں گا تاکہ کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے. بلکہ یہ باتیں بڑی اچھی ہیں اگر ہمارے ممبروں سے بیان لوگوں میں تجسس پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام سے ان کے چاہت کے مطابق اگر وہ چاہیں تو ہماری بھی شاید سنوائی ہو جائے اور ہماری بھی قرب ہمیں نصیب ہو جائے. کہتے سرکار نے مجھے بلایا. کہتے نور کی وجہ سے میری آنکھیں چندھیا آ گئی اور سرکار نے وہاں ایک جملہ فرمایا. سرکار فرماتے ہیں اگر جھٹلانے والے یہ نہ کہتے کہ وہ کہاں ہیں اور دوسرا جملہ اور ان کا ظہور کب ہوگا, تیسرا اور وہ کب دنیا میں آئیں گے, چوتھا ان کو کس نے دیکھا ہے, پانچواں ان کی طرف سے کوئی قاصد بن کر آیا ہے اور چھٹا ان کی طرف سے کون سا معجزہ ظاہر ہوا تو تم یقین کرو تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے. آگے فرماتے خدا کی قسم لوگوں نے اس طرح کے معجزات امیر المومنین سے صادر ہوتے دیکھے. اب صاحب زمان فرما رہے ہیں جو صاحب زبان ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان سے صادر ہوتے ہوئے دیکھے مگر باوجود اس کے لوگوں نے اغیار کو ان پر ترجیح دی, غیروں کو ان پر ترجیح دی. آگے فرماتے ہیں آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا. آگے فرماتے میری باقی جد کے ساتھ بھی لوگوں نے بیائی نہیں ایسا ہی کیا. ان کے معجزات دیکھ کر انہیں جادوگر کہا, کاہن کہا
اور مختلف القاب دیے ہمارے دوستوں کو جا کر بتا دینا اور دشمنوں سے پوشیدہ رکھنا، اب ہم ان کی دسترس سے دور ہیں، اب وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ عرض کیا مولا دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، فرمایا اگر تم ثابت قدم نہ ہوتے میرا دیدار نہ کر سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر ثابت قدم نہ ہوتے تو میرا مجھ تک پہنچ نہیں سکتے تھے، ظاہر ہے، سیدھی سی بات جی۔ تو یہ جو کتابیں ہیں ان میں تبصرۃ الولی صفحہ نمبر 195، اسباط الہدیٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 700 اور معجزات آل محمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361 سے 363۔ کہتا ہے مجھے حکم دیا کہ اب یہاں سے چلے جائیے، اور میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا کہ پروردگار نے میرے اوپر کوئی خاص عنایت کی، خاص عنایت کی۔ تو یہ اب اس واقعے سے یہ ملتا ہے پہلی بات کہ کریم مہمان، کریم میزبان اپنے مہمان سے کتنا خوبصورت رویہ رکھتے ہیں، کاش کے مہمان میں ملنے کی طلب، حسرت اور طلب ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ طلب سے ہی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا بلاوا کب آئے گا، میں کہتا ہوں کہ یہ دل کی تڑپ لے کے جاتی ہے انسان کو۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو بلاوا دے چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام تو 61 ہجری میں صدائے کربلا بلند کر چکے ہیں۔ اب انسان کی تڑپ اسے لے کے جاتی ہے کہ کتنا بے چین ہے وہ کربلا کے لیے جی۔ بے ایسے۔ اور دوسری جو اس میں اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے سرکار جانتے ہیں مخلوق کا رویہ، مخلوق کی عادات و اطوار، مخلوق کے ساتھ ہونا کیا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں ابھی وہ سوچ رہا ہے دل میں اور اندر سے فرمایا جا رہا ہے، بار بار یہ اس چیز کا اظہار ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم یہاں یہ ظاہر فرمائی گئی اپنے ارشاد کے ذریعے صاحب الزبان اجل اللہ تعالی فر شریف کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بہت ہو چکا ہماری جد کے ساتھ، مخلوق نے معجزے دیکھ کر بھی ان کو نہیں مانا، غیروں کو ترجیح دی۔ اچھا یہاں ایک بڑی اہم بات ہے شاہ صاحب، اب یہ صاحبان عقل اور صاحبان ضمیر کے لیے کتنی اہم بات ہے، ماضی میں دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، صحیح، مگر اس کے باوجود نہیں سوچا جاتا، اور اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچا جا رہا، حالانکہ ہم ریکارڈ یہ ساری باتیں موجود ہیں، یہ محسوس نہیں کیا جاتا۔ اصل میں اب مطالعے کا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے، پڑھ نہیں رہے لوگ، کتاب بینی کا شوق نہیں رہا، گھروں میں کتابیں رکھی تو ہیں لیکن وہ صرف سجانے کے لیے۔ اگر کتابیں پڑھیں لوگ تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے عبدالستار جمالی جیسے لوگ پیدا نہ ہو، اگر مطالعہ کیا ہوتا تو جی۔ پھر لکیر کے فقیر ہی ہیں، جو سنا وہ آگے کر دیا، اپنے عقل کا استعمال، حالانکہ ہم عام سی چیز لینی ہو بازار سے اس میں بھی ریسرچ کرتے ہیں، اب تو پڑھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں اور ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، ہم سب چیزیں پڑھ کے لیتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم کبھی روحانیت کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کا لیبل پڑھ لیں کہ ہمارا ایکسپائری کب ہے، ہماری ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی ہے، تو یہ کبھی نہیں دیکھتے ہم روحانیت کے۔ جو جسم مٹنے والا ہے اس کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو روح باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے ظفر صاحب؟ الحمدللہ۔ جی بہن کہاں سے بول رہے کو ہیں؟ بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ظفر صاحب آپ سے اور آغا صاحب سے ایک اپنا پاک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جی بسم اور اللہ۔ ساتھ ساتھ آپ کے چینل کا اور آپ کا اور آغا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس طرح پہ لگایا۔ جی بسم ابھی اللہ۔ جو آپ کا لاسٹ پروگرام چلا رجب پہ وہ اتنا انکلوسو پروگرام تھا، کافی ڈیپ سوچا اس کے اوپر جی۔ کہ یہ کون سا دور ہوگا، کیا ہوگا، مولا کیسے آئیں گے اور وہ کیسے قبروں پہ لوگوں کو اٹھائیں گے، اس کو سوچتے سوچتے سمجھے کہ سو گئی۔ صحیح۔ اور بعد میں 80 تشریف فرما ہوتی ہیں اور مجھ سے میرا نام لے کے مخاطب ہو رہے ہیں کہ آپ چلیں، اور ہم نے اگلا قدم رکھا تو قبرستان پہنچ گئے ہیں۔ یہ شاید میری وہ تھنکنگ تھی جو میں نے اس پروگرام کے بعد سوچا۔ صحیح صحیح۔ پھر میرے سامنے مولا نے ایک قبر کو کر کے انہوں نے تھوڑی سی آپشن مجھے دی کہ آپ بتائیں کون سی قبر کھولی جائے، تو میرے کیونکہ کافی ریلیٹیو ایک ہی قبرستان میں، تو میں نے انہیں اپنے ایک ریلیٹیو کی قبر کے لیے چھاپا، تو انہوں نے ٹھوکر لگائی جیسے کہ بتایا جاتا ہے، اور اندر سے وہ میرے رشتے دار اٹھ گئے، اور جس ایج پہ وہ اٹھے تھے، جس ایج سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور جو مجھے مولا نے دکھایا وہ ینگ ایج پہ ذکر پڑتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ تو جہاں پہ میری جاگ بات میں کھل گئی، تو میں آغا صاحب سے آپ سے کنفرم اور ساتھ میں یہ مطلب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس آپ کی کیا تاثیر ہے
کیا دکھایا گیا مجھے؟ جی تمہاری بہن کے خواب کی تعبیر. جی بسم اللہ. اس خواب کی تعبیر تو سامنے ظاہری ہے کہ جو اس حسرت کے ساتھ دنیا سے جائے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو دوبارہ قبر سے اٹھایا نہ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہن یہ کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کال کر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپشن دی گئی، یہ تو ایک یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. آپشن دی گئی کہ کون سی قبر کھولی جائے. یعنی ایک اگر واقعتاً حقیقتاً کوئی مودت پہ سفر کرتا ہوا، ولایت کو سامنے رکھتا ہوا اپنا سفر جاری رکھے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مولا آپشن نہ دیں اسے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بول رہی ہیں؟ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جی جی میں جانتی چاہتی ہوں میرے بچوں کے لیے. جی پروردگار بیٹھے ہیں کے لیے آنے سمے بہت بڑے مولا کرم کریں، مولا کرم کریں گے، مولا کرم کریں گے. بس دعا فرما دیں. اور ظاہر ہے کہ عالم دین بننے کے لیے سب سے اہم ترین چیز مولا نے فرمایا کہ حلال کے لقمے اپنی اولاد کو کھلاؤ تاکہ اندر سے وہ ان کی کردار سازی ہو. بے شک باہر سے نہ ہو بلکہ اندر سے کردار سازی ہو. وہ جو بہن تھی اس خواب کے حوالے سے ایک شعر کا دوسرا جملہ وہ تو ماشاءاللہ آپ ہی پورا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہیں تیری رضا کیا ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی. ارے نقوی صاحب کیسے ہیں صاحب آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے جی تو میرے خیال میں آپ کی عمر اس وقت چھوٹی ہوگی یا قبلہ صاحب کی بھی چھوٹی ہوگی کہ پاکستان میں ایک عورت آئی تھی انڈونیشیا کی تھی غالباً، زورا فونا اس کا نام تھا. اچھا. وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے بچہ وہ امام مہدی ہے. اور بعد میں جو اسے جوتے پڑے وہ گئی یہاں سے. تو یہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں یہ سنتے آ رہے ہیں. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی آتا ہے وہ امام مہدی بننے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے بھی اسلام میں موجود ہے بڑے بڑے ناموں والے، ان میں سے کسی کا نام نہیں لے کے جاتے کہ ہمیں وہ بھی یہ بننے والا کوئی ہے، یہ بنے گا یا کوئی آئے گا. سارے ادھر ہی بھاگ بھاگ کے آتے ہیں کہ ہاں ہی آ کے ان کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت کو مانتے بھی ہیں اور پھر اس پہ انکار بھی کرتے ہیں. تو میں اسی یہ کہتا ہوں نا کہ حیدر کی ولایت تو ہی بتا ہے منافق. حیدر کی ولایت تو ہی بتا ہے منافق. دریا نہیں دیتے، سفینے نہیں دیتی. ایک بات جو کر لیتا ہے علی سے عداوت لعنت پھر اسے چین سے جینے نہیں دیتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ دیکھنا یہ بات ہے کہ مسلمان یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں جسے جو بکواس کی ہے جس نے، یہ کس قسم کا مسلمان ہے یہ بھی دیکھ لیں، یہ اس کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں. کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل امام کیا اور مسلمان رہے. یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ہے ماتھر. یہ ہندو کہہ رہا ہے. جی جی یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ہے ماتھر. شک پیغمبر نے کیا اور مسلمان رہے. جس نے پالا پیغمبر کو ورہا کافر، یزیدیوں نے قتل کیا حسین کو اور مسلمان رہے. تو دیکھنا یہ بات ہے کہ اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں نا ان کے لیے یہ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حال کی ہونا ہے. پھر یہ بھی دیکھو کہ بنا رب دے پھرنا تو رب لب ہے، بنا علی دے پھرنا تو رب لبدا، بنا علی دے پھرنا ہے تو رب لبدا. رب جان دے تیریاں ہوشیاریاں نو، کیا بات. دل حشر دے مارے گا منہ تے تیریاں باتاں ساریاں نو. بے شک بے شک. تکا ہونا نہیں وہ محشر دے دن اندر. تو بھی من لے علی دیاں سرداریاں نو. شربت پی کے بھی، شربت قاتل بھی پی کے ٹر گیا دیکھ علی دیاں ڈیرے داریاں نو. کیا بات ہے، کیا بات. یہاں پہ تو یہ دیکھنا پڑتا ہے یہ تو ڈیرے داریاں ہی ایسی ہیں کہ یہاں پہ تو قاتل بھی شربت پیتے ہیں. تمہیں حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی، کس کی بات کر رہے ہو، کس کے پوتے کی بات کر رہے ہو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخر میں رکھا ہی امام کو اس لیے تھا کہ اس قسم کی زبانیں جب لمبی ہو جائیں گی نا تو ان کو کاٹنے کے لیے ذوالفقار اس لیے ہاتھ میں دے رکھی ہے کہ ایسی زبانوں کو کاٹ
کاٹنے کے لیے وہ تلوار کام آئے گی. بے شک. انہوں نے تو کہہ دیا نا جی امام مہدی آئیں گے تو ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوگی. میں نے 2 سوال کرنے ہیں قبلہ اجازت نے کل کرنے تھے لیکن آپ کو ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا تو ٹائم نہیں ملا. تو جو امام نے جو ہے کہتے ہیں جی تلوار آئے گی تو امام اور تلوار سے کریں گے تو صرف تلوار تو نہیں چلنی, وہاں انصاف بھی تو ہوگا, تلوار سے تو نہیں اور باتوں سے بھی ہوگا. یہ بھی قبلہ سے ایک سوال ہے. تو یہ تلوار جو ہوگی اس قسم کی جو لمبی زبانیں ہیں نا کالی, ان کو کاٹنے کے لیے یہ تلوار ہوگی. صحیح. اچھا قبلہ 2 سوال ہے آپ سے. ایک تو یہ آج کل بڑا ہمارے پاس سے سوال ہو رہا ہے اور کر رہے ہیں لوگ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سجدے میں سر نہیں کٹوایا, تلوار کے دستے پہ سر رکھ کے انہوں نے سر کٹوایا, سر ان کا زمین پہ نہیں تھا. ایک تو اس کی وضاحت کریں. دوسرا یہ ایک نیا سلسلہ شو ہے, اس کا مناظرہ بھی ہے, اگر آپ پاکستان جائیں تو دیکھ لیں کہ ان کا جو تھا نا عشرے کا مولوی محمد عمر, اس کا ہوا تھا مناظرہ ہمارے مولانا سے, اور اس میں بھی اس نے یہ مناظرہ کیا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے پاس گھوڑا نہیں تھا, اونٹ تھا. تو ذرا اس کو واضح کر دیں دونوں کو, تاکہ اکثر لوگ ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں جی یہ کیا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم تو جو بتا سکتے ہیں قبلہ آپ کو بتا دیں گے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جی نقوی صاحب شکریہ. آپ نے بڑی اچھی بات کی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہر کوئی امام مہدی کیوں بنتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاں عزتیں ہوں گی عزت کی طرف آدمی بڑھتا ہے, فطرت ہے انسان کی کہ عزتوں کی طرف بڑھتا ہے, وہ چاہے غلط آدمی ہی کیوں نہ ہو, لیکن چاہتا یہ ہے کہ عزت ملے, اس لیے عزت داروں کا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں انشاءاللہ گلاسکو کا پروگرام بن رہا ہے اور آپ کی طرف بھی انشاءاللہ بیٹھ کے آپ سے سنیں گے یہ سب چیزیں. اچھا دوسری بات, ابھی نقوی صاحب نے جو 2 سوال کیے آپ سے, ایک تو یہ کہ سر سجدے میں نہیں تھا بلکہ تلوار کے دستے پہ تھا جب شمر نے سر کاٹا ہے, ایک سوال تو یہ. اچھا دوسرا یہ کہ اونٹ تھا یا گھوڑا تھا, اس سے مقصدیت پہ ظاہر فرق نہیں پڑتا. اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی تھے امام حسین علیہ السلام کے پاس. ظاہر ہے کہ مدینے سے سفر کیا تھا تو اونٹوں کے بغیر تو نہیں ہوتا, اور گھوڑے ظاہر ہے کہ جوانان کے پاس گھوڑے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ روز روشن کی طرح واضح ہے یہ جو اب ایسی بات اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ بغیر تحقیق کے کر رہے ہیں. سر سجدے میں ہی کٹنے کی مضبوط اور مدلل روایات مقاتل کی کتب میں موجود ہیں, اس پہ دوسری رائے ہی نہیں ہے. صحیح. کیسے نصرانی جو آخری شہید ہے کربلا کا امام مظلوم سے پہلے, کیسے نصرانی جو جراح تھا اس وقت امام مظلوم علیہ السلام قبضہ تلوار پہ سرکار کا ماتھا جو خنجر لے کے اس کے کہنے پہ چلا تھا وہاں سے, اس وقت کی کیفیت تو ضرور لکھی ہے مقاتل کتابوں میں, مگر ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسری بات آپ نے واضح کر دی. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کیوں ہر کوئی بننے پہ تولا, اس لیے کہ پہلے سے لے کر 11ویں آ چکے ہیں اور 12ویں میں آنا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی آنے والوں میں سے ہمارا ہی نام آ جائے, اور جھوٹے مہدویت کے دعوے ہوتے آ رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ایمان مضبوط ہو تو یہ چیزیں بندے کو ڈگمگا نہیں سکتی. اور تیسری بات ایک اہم, عدل. امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں عدل کا نفاذ ہوگا, اور عدل اور انصاف میں فرق ہے. انصاف برابر برابر تقسیم کرنے کو کہتے ہیں, اور عدل کہتے ہیں جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو عدل کہتے ہیں, اس کو وہ دی جائے تو عدل کہلاتا ہے, جو جس چیز کا حقدار ہو. صحیح. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی یعنی انصاف مثلا جیسے نیاز تقسیم ہوتی ہے, اب پیکٹ برابر برابر سب میں بانٹ دیا جائے, بچے میں بھی, جوان میں بھی, بوڑھے میں بھی, خاتون میں, یہ انصاف کہلائے گا. بچے کو بچے کے مطابق دینا, جوان کو جوان کے مطابق, یہ عدل ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں سائمہ بول رہی ہوں. جی جی بات سب سے پہلے تو ایسے بھائی چینل کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے وقت کے امام کی اتنی معرفت ملی. جی اور مجھے سید صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی بہن بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عصری علیہ السلام کی شہادت ہے اور 9 ربیع الاول کو امام کی تاج پوشی کا دن منایا جاتا ہے. ایک دن پہلے اتنا غم والا دن اور اگلے دن اتنی خوشی, یہ ذرا کنسپٹ میرا کلیئر کر دیں. جی جی بڑا اہم سوال بہن نے کیا ہے. خوشی کا جو ہے نا وہ تو مختار سقفی کے انتقام خفی کے سلسلے میں ہوتی ہے, جو ملونوں کو پکڑ پکڑ کے
انہوں نے فی النار کیا ہے. خوشی منائی گئی تھی. تو اس ضمن میں وہ جس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہے نا بہن، وہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جس طرح سید سجاد علیہ السلام کو امامت ملی، دستار امامت ان کے سارے عطر پر آئی، شہادت امام مظلوم علیہ السلام کے بعد، اس وقت ایسا تصور نہیں محسوس کیا جاتا تاریخ میں کہ ان کے حوالے سے بھی مولا کو دستار تاج پوشی ہے تو اس کا مطلب ہے خوشی کا اظہار کیا جائے، کربلا کا غم اتنا. تو اس شاید حوالے سے بہن بات کر رہی ہیں جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے اور بیان ہی اس کے اگلے دن امام زمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہے. تو یقیناً جس کے بابیس کے ضمن میں انشاءاللہ تفصیلاً ہم اپنے اگلے پروگرام میں عرض کروں گا، جس کے والد کی شہادت ہوئی اور اس کے بیٹے کے ساتھ، اور یہ لیکن یہ جو ہے ہمارے لیے شیعوں میں جس طرح آپ نے کہا ہے ہمارے اہل بیت کے غم میں غم اور اہل بیت کی خوشی میں خوشی. ظاہر ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں خوشی منائی گئی تھی تو اس حوالے سے ہم خوشی مناتے، ورنہ کون غم کے دنوں میں خوشی مناتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت کا دن ہے اور پھر 10 کو ہم سنت ابراہیمی کے تحت عید الاضحیٰ جو ہے وہ مناتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمارا اہل بیت کی خوشیوں میں خوش اور اہل بیت کے غموں میں غمی منانا ہمارا عقیدہ ہے. جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی علی مدد. مولا علی مدد جی، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی منظور حسین ضلع بہاولپور پاکستان سے. جی منظور حسین صاحب بہاولپور سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ. جی فرمائیے، عالم اسلام آپ کو سن رہا ہے. اللہ عامر شاہ صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام عرض. وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ اس جیسے کئی کتے بھونکتے آئے ہیں اور بھونکتے رہیں گے. صحیح صحیح. اس کی اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ سرکار کا ظہور جلد ہوگا اور اس جیسے کتوں کو اپنے انجام تک ضرور پہنچائیں گے. جی جی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سرکار کی خدمت میں ایک خطہ ہے. جی بسم اللہ. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. الہی آمین. ایسا نہ ہو کہ آقا میرا حال من کی صدا دے. نظروں کو میری لے کے دیدار بنا دے. الہی آمین. پردہ جو ہے میری آنکھوں سے ہٹا دے. ہاتھی زمان کا رخ پردہ نور دکھا دے. الہی آمین. الہی آمین. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. جی جی جی. جی منظور صاحب بہاولپور سے، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر امام کے چاہنے والے کا غم و غصہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپ بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے. ہم اس چیز کی مذمت کرتے رہے ہیں. اہل بیت ٹی وی سے ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر بھائی میں عتیق شاہ عرض کر رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ عتیق شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں آپ کے سب پروگرام دیکھتا ہوں لیکن میں کبھی فون کرتا ہوں تو فون ملتا نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ سنتے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حرمین گئے اور کربلا گئے اور آپ نے ہم سب لوگوں کے لیے دعائیں کی. بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. مولا کرم کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں سے جو آپ لے کے آئے تھوڑا سا ہمیں بھی دیں، یعنی تھوڑا سا ہمیں بھی تقسیم کر دیں. بہت کچھ لے کے آئے وہاں سے. اور تیسری بات یہ کہ حضرت بیٹھے ان کی خدمت میں بھی سلام. ان سے میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت امام زمانہ ہمارے لیے تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، بے شک مجھ جیسے گناہگار کو کیسے پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ حضرت امام زمانہ موجود؟ واہ. یعنی کہ وہ کیا معرفت ہے جو مجھ میں آ جائے اور میں سمجھ لوں کہ امام زمانہ میرے ساتھ ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ ہوتے ساتھ ہیں لیکن میں اندھا ہوں. مجھے روشنی چاہیے کہ یقین کی منزل میں داخل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں ہیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا آپ بھی کینیڈا سے آئے ہیں اور بڑی مہربانی آپ کی. چلے جائیں گے. شاہ صاحب بھی پاکستان چلے جائیں گے. لیکن یہ جو آگ آپ ہمارے دل میں محبت کی لگا کے جا رہے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہاں تک آپ ہمیں لے کے جائیں گے؟ اور یہ آگ بجھے گی تو نہیں، اور اللہ نہ کرے یہ بجھے، خدا نہ کرے مرحلہ شوق ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس آگ کو صحیح رستہ کیسے نظر آئے گا؟
یہ ذرا ایک سوال ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. بہت بہت جزاک اللہ عتیق شاہ صاحب. ظاہر ہے کہ اس آگ کو تو اور ہوا دینی چاہیے تاکہ یہ آگ جو ہے روشن رہے. یہ محبتوں کی آگ ہے, یہ چاہتوں کی آگ ہے, یہ الفتوں کی آگ ہے, یہ وہ تڑپ ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو قریب کرتی ہے, مزید قریب کرتی ہے. بلا فصل کے ماننے والے فاصلے دور کر دیتے ہیں اس آگ کے ذریعے. یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ گلزار ہے. یہ وہ آگ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے تھے. جی, بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال ہے, اور ان کی اپریسیشن جو انہوں نے کی ہے, ہم بہت مشکور ہیں ان کے. ماشاءاللہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ اچھی کال کرتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے. بے شک. اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہم ان کے ساتھ ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا. انسان جب کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوست ہو, کوئی بچہ ہو, باپ ہو, بھائی ہو, کوئی بھی ہو, اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح. یقیناً ہر وہ کام سے پرہیز کرتا ہے جس کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, اس کو ناگوار نہ گزرے. صحیح. جس دن ہمارے اندر صبر, شکر, حیا, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, مخلوق کو برداشت کرنا, مخلوق کے ساتھ مثبت رہنا, مخلوق خدا سے پیار کرنا, ہر ایک کو اپنے پروں تلے سمیٹنا, جس طرح ایک درخت جتنا گہرا ہوتا ہے اتنی چھاؤں اس کی زیادہ ہوتی ہے. جب ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہوگی جو کہ ہمیں عبادات کے ذریعے سیکھنی چاہیے, اور یہ عبادات ان کیفیات پہ پہنچاتی ہیں, جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی, پھر یقین جانیے کہ آپ محسوس کریں گے آپ امام زمانہ آپ کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں. کیونکہ اگر ہماری آنکھوں میں حیا نہ ہو, ہم جتنی نمازیں, جتنی عزاداریاں, جتنے سارے سلسلے امور سارے انجام دیتے رہے, ثواب تو ہمارے حصے میں ضرور آئے گا, قرب امام نہیں ملے گا. اور قرب امام کو کربلا والوں نے قرب خدا کہا ہے. اگر وقت کے امام کا قرب مل جائے تو اس کو اللہ کا قرب قرار دیا جاتا ہے. تو یہ بے نہیں, جیسے برداشت ہم ایک دوسرے کو بہت کم کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں, ہم کسی کی گالی یا کسی کی ایسی بات کو برداشت نہیں کرتے. بہترین طریقہ یہ ہے اس کو محبت کے انداز کے ساتھ نمٹایا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہماری, کیونکہ شارٹ ہی میں جواب دے سکتا ہوں, یہ وہ ہماری چیزیں اگر روزمرہ زندگی میں ہم نے ان کو اپنے اوپر اپلائی کر لیا, شکر کی منزل ہی آگی کہ ہمیں پروردگار نے جس حال میں رکھا ہے ہمیشہ ہماری زبان سے صرف شکر نہیں, ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. کیا بات ہے. شکوہ ہماری زبانوں سے ختم ہو جانا چاہیے. حیا کا وہ معیار آنا چاہیے جس پہ ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری عبادات, اور اسی طرح عزاداری کے جملہ امور, یہ سارے جب ہم سارا انجام دیں گے, اور صرف اس کی خاطر کہ وہ راضی ہو جائے, نہ کہ اس کی خاطر کہ اس کا ہمیں کسی صورت میں کچھ صلہ ملے, فائدہ ملے, کوئی دنیاوی فائدہ ملے, کہیں سے پرائز بانڈ کھل جائے, کوئی اچھی نوکری مل جائے, کوئی فائدہ ہو جائے, دنیاوی فائدہ ہو جائے, یہ نہیں. رب نے ہمیں اس قابل بنایا, ہم پروردگار کے شکر گزار ہیں. مولا مظلوم کربلا کی عزاداری ہم جیسوں سے کروائی جا رہی ہے, ان کا بڑا احسان ہے. مجلس میں ہمیں بٹھایا گیا, یہ انہوں نے ہمیں اپنا قرب دیا, ہم مشکور ہیں. ہمارے ذریعے انہوں نے مجلس کروائی, یہ ان کا احسان ہے کہ ہم جیسوں کو ایک بانی بنا کے اپنے ذکر کو. اچھی بات کی آپ نے کہ وہ اللہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہمیں کسی اور شکل میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا. کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں انسان بنایا, اور پھر مسلمان بنایا, اور پھر مومن بنایا, اہل بیت کا چاہنے والا بنایا. یہ تو افضل ترین مقام ہے. تھوڑے سا اضافہ اور کرنا چاہوں گا. انسان بے شک اس نے بنایا اور اس کا بڑا احسان ہے, مسلمان بھی بنے, مگر ہمیں صاحب ایمان بننا ہے. مومن ہم خوش تو ہوتے ہیں, کوئی ہمیں مومن کہہ دے ہم خوش ہوتے ہیں, مگر ہمیں مومن بننا ہے. اور مومن کا معیار یہی ہے ہمارے اندر جب یقین, شکر, صبر, کم از کم یہ تین چیزوں کو ہی ہم دیکھ لیں, اس کے اندر بھی گہرا سمندر چھپا ہے. ہمیں صاحب ایمان بننا ہے, کیونکہ امیر المومنین کے ہم چاہنے والوں میں سے ہیں, کل ایمان کے ماننے والوں میں سے, اور مظہر الایمان کے منتظر ہیں. واہ واہ واہ. ظاہر ہے کہ استاد قمر جلالوی صاحب کا ہے غالباً یہ شعر کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر, ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر, در حقیقت یہ امام وقت کی آواز. بھائی کیا بات ہے, ماشاءاللہ. در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. اور ہمارے استاد حضرت شاہد نقوی نے فرمایا تھا کہ انسان خود ضمیر کو مسلوب کر دیا, انسان خود ضمیر کو مسلوب کر دیا, اترا تھا یہ رسول ہر ایک آدمی کے ساتھ. بھائی واہ واہ واہ, اترا تھا یہ رسول ہر ایک آدمی کے ساتھ. اور اساتذہ ہی میں سے کسی کا شعر ہے کہ ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے, ہائے ہائے ہائے.
ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ماشاءاللہ، جو آپ کا خیال ہے میرا یہ کہ ہٹ جائیں اگر امام زمان درمیان سے تو لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اگر بلائیں ہم تک نہیں آ رہی، دشمنوں سے ہمیں بچایا جا رہا ہے، ہمارے اوپر نوازشات ہی نوازشات کی جا رہی ہے، تو پھر احسان کا تقاضا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے. تو اس کا یہی ہے کہ جو ہمیں اعضاء و جوارح ان کی برکت سے میسر آئے ہیں، ہم ان کو اس طرح استعمال کریں جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے. کم از کم دعائی امام زمانہ، غیبت امام زمانہ میں ہمیں یہ اپنے لازم امور میں لازم رکھنا ہوگا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں دعائی امام زمانہ، اور کچھ احسان ہے، یہ اس محسن کے احسان کا بدلہ ہے، یہ اجر رسالت ہے. عزاداری کے ساتھ ساتھ جیسے آج کل ماشاءاللہ ماتمی سنتے جب ماتم کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ جل سے کرتی ہیں، دعائے قنوت میں مومنین ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھتی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہم قل ولی کی بھی تلاوت جاری ہے. تو یہ ان کے احسانوں کا بدلہ ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے اسی طرح جس طرح وہ چاہتے ہیں ویسے بن جائیں تو پھر جزاک اللہ. ہمارے لیے افضل یہ ہے کہ ہم نہ کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. خدا حافظ. یا علی مدد.